جب قربانی کا مسئلہ آیا تو مالیگاؤں شہر کے وہ آمدار جنہوں نے 1 لاکھ سے زائد ووٹ لی اور ایک عالم دین، ایک مفتی ہونے کے باوجود انہوں نے دین مکرمہ کے کچھ مشرکین آئے اور انہوں نے آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ نے جو نیا دین، اگر قانون کا پالن صرف ہمارے ذمے نہیں ہے، قانون کا پالن آؤٹر کے منتری دادا بھوسے صاحب کے بھی ذمے ہے، انہیں کون سا قانون یا اس انتخابی میٹنگ کے صدر محترم ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب، جناب شیخ آصف صاحب، اس علاقے کی تمام ہی معزز شخصیات، بزرگان محترم اور عزیز دوستوں، اللہ نے ہمیں مذہب اسلام عطا کیا ہے، ہم مسلمان ہیں اور قرآن کریم کی آیت ہے لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی زور زبردستی نہیں ہے، جس کو پسند ہو وہ آئے اور جس کو ناپسند ہو وہ جا سکتا ہے، اور دین ایک مکمل مذہب ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی ادیان ہیں، تمام ادیان کے اندر اللہ نے مذہب اسلام کو مکمل مذہب اور مکمل دین بنایا ہے، اور دین مکمل ہو چکا ہے۔ اب اس کے اندر قیامت کی اگلی صبح تک کے کوئی بھی انسان اپنی طرف سے نہ بڑھوتری کر سکتا ہے نہ کمی کر سکتا ہے۔ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ المکرمہ کے کچھ مشرکین آئے اور انہوں نے آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ نے جو نیا دین لایا ہے اور آپ اپنے خدا کی جو تبلیغ کر رہے ہو، اس کے پیش نظر ہمارے اور آپ کے درمیان میں اختلافات پیدا ہوتے ہیں، تو ہم بیٹھ کر کے یہ صلاح اور مشورہ سے یہ کرتے ہیں کہ 1 سال تک کے آپ ہمارے بتوں کی پوجا کیجئے، نعوذ باللہ من ذالک، اور 1 سال تک کے ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں گے۔ اس وقت تو سورہ کافرون نازل ہوئی تھی، صاف طور پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرما دیا، اے نبی جی ان سے کہہ دیجئے لکم دینکم ولی دین، کہ تمہیں تمہارا دین مبارک ہو اور ہمیں ہمارا دین مبارک ہے۔ دین کے اندر کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ قربانی مذہب اسلام کا ایک اہم فریضہ ہے، ہم سب جانتے ہیں یہ سنت ابراہیمی ہے۔ مالیگاؤں شہر کے اندر اس سال جس وقت مالیگاؤں شہر کے اندر آؤٹر کی فرقہ پرست پارٹیاں مالیگاؤں کے اندر زور پکڑ رہی ہے، جب قربانی کا مسئلہ آیا تو مالیگاؤں شہر کے وہ آمدار جنہوں نے 1 لاکھ سے زائد ووٹ لی اور ایک عالم دین، ایک مفتی ہونے کے باوجود انہوں نے دین کے اندر مصالحت اور مفاہمت کی بات کی۔ انہوں نے کہا کہ قربانی 1 دن پیچھے کر لیجئے۔ آپ اندازہ کریے، جو شخص اگر قربانی کو 1 دن پیچھے کرنے کے لیے بحیثیت مفتی اور بحیثیت عالم وہ کچھ سوچ اور سمجھ نہیں رہا ہے، تو ظاہر بات ہے وہ کیا فرقہ پرستوں کے آنکھوں میں آنکھ ڈال کر کے بات کرے گا، وہ کیا فرقہ پرستوں سے ہمارے قوم کی، ہمارے ملت کی، ہمارے نوجوانوں کے تعلق سے کیا سوال کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آؤٹر کے پالک منتری ایک قریش برادری کی گاڑی کو روکتے ہیں اور انہیں مارتے ہیں اور شہر کے اندر خاموش تماشائی بن کر کے دیکھتے ہیں۔ کتنی تکالیف ہو رہی ہے آج ہماری قریش برادری کے لوگوں کو۔ اگر کسی انسان کو کمزور کرنا ہے تو اس کے رزق کو کمزور کر دیا جائے، وہ انسان خود بخود کمزور ہو جاتا ہے۔ آج ہمارے یہ کمال پورے کا علاقہ اکثر یہاں پر لوگوں کا روزی روزگار جو ہے وہ قریش برادری سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہندوستان کا قانون ہم بھی جانتے ہیں، ہماری شریعت نے بھی یہ کہا ہے کہ آپ جس ملک میں رہ رہے ہو وہاں کے قانون کی پاسداری کرو، لیکن اگر قانون کا پالن صرف ہمارے ذمے نہیں ہے، قانون کا پالن آؤٹر کے منتری دادا بھوسے صاحب کے بھی ذمے ہے، انہیں کون سا قانونی ادھیکار اور حق دیتا ہے کہ وہ ایک گاڑی کو روکے اور اس کے اندر سے لوگوں کو نکال کر کے مارے اور
شہر کے اندر اس کے تعلق سے اسمبلی میں کوئی نمائندگی نہیں کی گئی. میں مالیگاؤں شہر کے نوجوانوں کو خاص طور پر یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ 5 سال آپ محاسبہ کریں ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا. ایم ایس جی کالج کے اندر کا جو معاملہ ہوا تھا، قانون یہ نہیں ہے کہ پالک منتری سامنے بیٹھ کر کے ایس پی اور ڈی ایس پی کے سامنے بیٹھ کر کے رپورٹ لکھوائے، ایف آئی آر درج کروائے اور شہر کے اندر تماشبین کی طرح تماشائی بن کر کے کھڑے رہے اور الیکشن کے وقت میں یہ نعرہ دے کہ تیرا میرا رشتہ کیا لا الہ الا اللہ. اس وقت یہ نعرہ آپ کو جب یاد نہیں آیا جب ایک نوجوان نے عیدگاہ کے اوپر فلسطین کا جھنڈا لہرایا اور آپ نے یہ کہہ دیا کہ اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. مفتی اسماعیل صاحب، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جتنے بھی ایمان والے ہیں وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں. المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے اور ایک جسم کی مانند ہے. اگر ہمارے جسم کے کسی عضو کو تکلیف ہوتی ہے پورا جسم متاثر ہوتا ہے. آج فلسطین کے اندر ہمارے بھائیوں کے ساتھ، ہماری بہنوں کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے اور آپ یہ کہتے ہو کہ اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کی پارٹی کے قومی ادھیکش بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب لوک سبھا میں جب حلف اٹھاتے ہیں تو جے فلسطین کا نعرہ لگاتے ہیں اور آپ کہتے ہو کہ فلسطین کا جھنڈا جس نے لہرایا اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. ظاہر بات ہے جب آپ اس طریقے کی باتیں کریں گے تو پھر پولیس کی ہمت کھلیں گی. آپ نے کہا اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، پولیس نے اس نوجوان کو گرفتار کیا. بم بلاسٹ کے ٹائم میں آپ نے کہا تھا کہ سب بے قصور نہیں ہیں. آپ نے دیکھا 10 سے 11 سال نوجوانوں نے اپنی زندگی جیل کی سلاخوں کے پیچھے سڑا دی. میں آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ تیری زبان سے تیرا جہل درو بولتا ہے، بات کرنی نہیں آتی ہے تو کیوں بولتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.